حق پرستو سب کے لب پہ یہی گیت ہے، حق پرستو تو مظلوموں کی جیت ہے۔ مظلوموں کی شان ہے، حق پرستو اپنی قوم کی پہچان ہے، حق پرستو تو مظلوموں کی جیت ہے۔ یہ تو قدرت کا انعام ہے، حق پرستو آج دنیا بھر میں نام ہے، حق پرستو ہر دل میں اس کا مقام ہے، حق پرستو کتنا پیارا یہ پیغام ہے، حق پرستو اب تو مظلوموں کی جیت ہے۔ اپنی فتح کا نشان ہے، حق پرستو مظلوموں کی یہ پہچان ہے، حق پرستو یہ تو اللہ کا احسان ہے، حق پرستو اپنے ہاتھ ہر میدان ہے، حق پرستو اب تو مظلوموں کی جیت ہے۔ مل کے ایم کیو ایم کا ساتھ دو، غاصب ان کو مات دو، اب تو مظلوموں کی جیت ہے۔ اب تو مظلوموں کی جیت ہے، حق پرستو ہم نے دیکھا ہے سو گھوم کے، حق پرستو سب کے لب پہ یہی گیت ہے، حق پرستو اب تو مظلوموں کی جیت ہے، حق پرستو ہم نے دیکھا ہے سو گھوم کے، حق پرستو سب کے لب پہ یہی گیت ہے، حق پرستو اب تو مظلوموں کی جیت 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 ہے، حق پرستو۔ پچیس دسمبر 1993 کو ملتان میں ہونے والا ایم کیو ایم کا پہلا تاریخی جلسہ عام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ دنیا میں سچائی کے راستے کو ہر دور میں روکنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن سچائی کی طاقت کے آگے ایک دن ہر باطل قوت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین کی آواز کو پورے ملک میں پھیلنے سے روکنے کے لیے بھی باطل پرست قوتوں نے ہر طرح کی سازشیں کی، اور اسی مقصد کے لیے 19 جون 1992 سے ایم کیو ایم کرش آپریشن شروع کیا گیا، لیکن باطل قوتوں کی تمام سازشیں اور پروپیگنڈے حق پرستی کی تحریک کا راستہ روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ الطاف حسین کا پیغام سندھ سے نکل کر پنجاب، بلوچستان اور سرحد کے غریب اور مظلوم عوام تک پہنچا اور ان کے دلوں میں گھر کر گیا، اور پھر وہ تاریخی دن آیا کہ تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے بالآخر حق پرستی کا قافلہ پنجاب کے شہر ملتان میں بھی پہنچ گیا، جہاں 25 دسمبر 1993 کو لاکھوں عوام
مظلوموں کے قائد الطاف حسین کی آواز سننے کے منتظر ہیں۔ یہ آواز باطل پرست قوتوں کے لیے ایک بجلی ہے، موت کا پیغام ہے، لیکن یہ ملک کے غریب، مظلوم، کچلے ہوئے اور پسے ہوئے عوام کی متحدہ آواز ہے۔ اس جلسہ عام کے لیے انتظامیہ کی جانب سے اجازت ملتے ہی ایم کیو ایم کے کارکنوں نے نہ صرف ملتان شہر میں جلسے کی تیاریاں شروع کر دی، بلکہ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر، شہداد پور، ٹنڈو آدم، کوئٹہ، پشاور، لاہور، راول پنڈی، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں بھی ایم کیو ایم کے کارکنوں نے جلسے میں شرکت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ملتان شہر میں جگہ جگہ جلسہ عام کی چوکنگ کی گئی، پوسٹر لگائے گئے اور شہر کے مختلف شاہراہوں، چوراہوں اور دیگر جگہوں پر جلسہ عام کے بینر اور ایم کیو ایم اور پاکستان کے جھنڈے بھی لگائے گئے۔ جلسہ گاہ میں لگانے کے لیے ایم کیو ایم اور اے پی ایم ایس او کے کارکنوں نے نہایت عقیدت و محبت سے جناب الطاف حسین کی بڑی بڑی خوبصورت تصویریں بنائیں۔ جلسہ عام کے سلسلے میں ملتان شہر کے مختلف مقامات پر استقبالیہ کیمپ بھی لگائے گئے تھے، جہاں سے عوام کو جلسہ عام کے بارے میں معلومات فراہم کی جا رہی تھیں۔ ایم کیو ایم کا لٹریچر بھی تقسیم کیا جا رہا تھا اور ایم کیو ایم کے مختلف جلسوں کی ویڈیو فلمیں اور جناب الطاف حسین کے خوبصورت پوسٹر بھی فروخت کیے جا رہے تھے۔ 22 دسمبر کی شام کو ایم کیو ایم کی جانب سے ایک تانگا ریلی نکالی گئی۔ یہ ریلی ملتان کے علاقے بابر مارکیٹ سے شروع ہوئی اور کچہری روڈ، حسین آگاہی روڈ، دولت گیٹ، حرم گیٹ، بوہر گیٹ، عبدالی روڈ، کاتی مار روڈ، چوک دہلی گیٹ، پاک گیٹ چوک اور دیگر مقامات سے ہوتی ہوئی گھنٹہ گھر چوک پہنچ کر ختم ہوئی۔ ریلی میں بڑی تعداد میں تانگے شامل تھے، جن پر ایم کیو ایم اور پاکستان کے پرچم لگائے گئے تھے، جبکہ تانگوں پر سوار ایم کیو ایم کے کارکنان ہاتھوں میں قائد تحریک جناب الطاف حسین کی پورٹریٹ اٹھائے ہوئے تھے۔ ریلی کی قیادت حق پرست ارکان سندھ اسمبلی اور ایم کیو ایم ملتان کے مقامی رہنماؤں نے کی۔ یہ ریلی مختلف شاہراہوں، بازاروں اور گلیوں سے گزری تو راہگیروں اور غریب دکانداروں نے ہاتھ ہلا کر، تالیاں بجا کر اور انگلیوں سے وکٹری کے نشان بنا کر ایم کیو ایم کی اس ریلی کا خیر مقدم کیا۔ ریلی میں شریک نوجوان پرجوش نعرے لگا رہے تھے اور کئی نوجوانوں نے نعروں اور تالیوں پر رقص کر کے اپنے جوش و جذبات کا اظہار کیا۔ مختلف مقامات پر لگائے گئے استقبالیہ کیمپوں پر موجود کارکنوں نے ریلی کے شرکا پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ ایم کیو ایم کی اس تانگا ریلی نے ملتان کے عوام میں مزید جوش پیدا کر دیا اور شہر میں سائیکلوں، موٹر سائیکلوں، رکشوں اور دیگر گاڑیوں پر ایم کیو ایم کے پرچم نظر آنے لگے۔ جلسہ عام کے سلسلے میں 23 دسمبر کو ایم کیو ایم ملتان کی جانب سے ایک سائیکل ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شامل سائیکلوں پر ایم کیو ایم اور پاکستان کے پرچم لگائے گئے تھے، جبکہ بہت سے نوجوان اپنی سائیکلوں پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کی تصویریں بھی لگائے ہوئے تھے اور ایم کیو ایم اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کے حق پہ نعرے لگا رہے تھے۔ ریلی مختلف راستوں سے گزری تو لوگوں نے ہاتھ ہلا کر اس کا خیر مقدم کیا۔ یہ ریلی مختلف سڑکوں، بازاروں اور گلیوں سے ہوتی ہوئی گھنٹہ گھر چوک پہنچ کر ختم ہوئی۔ جیسے جیسے جلسے کا دن قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے ملتان کے حق پرست شہریوں کے جوش و جذبے میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے اپنے گھروں، دکانوں اور ٹھیلوں پر ایم کیو ایم کے پرچم لگا کر ایم کیو ایم سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ 24 دسمبر کو جلسہ عام کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ جلسہ عام کے سلسلے میں گھنٹہ گھر چوک اور وہاں واقع بلدیہ ملتان کی عمارت کو برقلی جھالروں اور قمقموں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، جبکہ جلسہ گاہ اور اس کے اطراف کے تمام راستوں کو ایم کیو ایم اور پاکستان کے جھنڈوں، رنگ برنگی جھنڈیوں اور خیر مقدمی بینروں سے سجا دیا گیا۔ 24 دسمبر کی شام کو بابر مارکیٹ کے علاقے میں واقع ایم کیو ایم کے دفتر سے ایک بہت بڑا مشل بردار جلوس نکالا گیا۔ اس جلوس میں ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکنوں اور عوام نے شرکت کی۔ یہ جلوس شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا گھنٹہ گھر چوک پہنچ کر ختم ہوا۔
جلوس میں شامل چند کارکنوں نے اپنے ہاتھوں میں ایم کیو ایم کا ایک بہت بڑا پرچم بھی اٹھایا ہوا تھا، جس پر ملک کی تمام قومیتوں سے یکجہتی اور انہیں استحصال سے نجات دلانے کے عزم پر مبنی کلمات تحریر تھے۔ راستے میں لوگوں نے ہاتھ ہلا کر اور انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنا کر جلوس کا خیر مقدم کیا۔ جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے اکثر لوگ اپنے گھروں کی بالکونیوں پر موجود تھے۔ نوجوانوں اور بزرگوں کے ساتھ ساتھ معصوم بچوں نے بھی اپنی انگلیوں سے فتح کے نشان بنا کر الطاف حسین اور ایم کیو ایم سے اپنی معصوم محبت کا اظہار کیا۔ جلوس میں شامل کارکنوں نے بھی زوردار تالیوں اور فلشگاف نعروں کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ جلسے میں شرکت کے لیے دور دراز علاقوں سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ 24 دسمبر کی رات سے ہی شروع ہو گیا۔ 25 دسمبر کی صبح سے ہی ملتان شہر میں ہر طرف جشن کا سما نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف ایک گہما گہمی اور چہل پہل تھی۔ پنجاب کے دور دراز علاقوں سے جلسے میں شرکت کے لیے آنے والے افراد بسوں، ویگنوں، سزوکیوں اور دیگر گاڑیوں میں سوار ہو کر دوپہر ہی سے جلسہ گاہ پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ پنجاب کے مختلف شہروں کے علاوہ اس جلسہ عام میں شرکت کرنے کے لیے کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر، ٹنڈو آدم، شہداد پور اور سندھ کے دیگر شہروں سے ہزاروں کارکنان بھی ملتان پہنچے تھے، جبکہ کوئٹہ، پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد اور ملک کے دیگر شہروں سے بھی حق پرست کارکنان جلسے میں شرکت کے لیے پہنچے۔ ملتان کے مختلف علاقوں سے لوگ موٹر سائیکلوں اور تانگوں میں سوار ہو کر جلسہ گاہ پہنچ رہے تھے، جبکہ بیشتر افراد چھوٹے بڑے جلوسوں کی شکل میں پیدل جلسہ گاہ پہنچے۔ ہاتھوں میں بینر، ایم کیو ایم اور پاکستان کے پرچم اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کی تصاویر اٹھائے ہوئے ایم کیو ایم کے ان کارکنوں اور ہمدرد عوام کے چہروں پر نیا حوصلہ اور نیا عزم جھلک رہا تھا۔ ہر شخص کا رخ جلسہ گاہ کی جانب تھا، ہر قدم گھنٹہ گھر چوک کی طرف بڑھ رہا تھا، ہر راستہ گھنٹہ گھر چوک کی طرف جا رہا تھا۔ نوجوانوں کی طرح خواتین بھی اپنے قائد کا خطاب سننے کے لیے جلسہ گاہ پہنچ رہی تھیں۔ جلسہ گاہ کے ساتھ ہی ایم کیو ایم کی جانب سے ایک اسٹال لگایا گیا تھا، جہاں سے لوگ ایم کیو ایم کا لٹریچر اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کی تصاویر حاصل کر رہے تھے۔ ایک اور اسٹال پر ایم کیو ایم کے پرچم، جناب الطاف حسین کی مختلف پورٹریٹ، بیجز، کیلنڈر اور مختلف اشیاء فروخت کی جا رہی تھی۔ جلسہ گاہ کے ساتھ ہی ایم کیو ایم کے شعبہ خدمت خلق کمیٹی کی میڈیکل ایڈ کمیٹی کی جانب سے جلسے کے شرکاء کو ہنگامی بنیادوں پر طبی امداد دینے کے لیے 4 طبی امدادی کیمپ لگائے گئے تھے۔ ان کیمپوں پر درجنوں افراد کا بلا امتیاز مفت علاج کیا گیا اور ان میں ہزاروں روپے کی ادویات تقسیم کی گئیں۔ کسی سیاسی تنظیم کی جانب سے غریبوں کا مفت علاج پنجاب کے عوام کے لیے ایک نئی بات تھی، جسے انہوں نے بہت سراہا، اور یہ کیمپ جلسے میں آنے والوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ جلسہ گاہ میں لائٹنگ اور الیکٹرک کا انتظام کرنے کے لیے ایم کیو ایم لیبر ڈویژن کے سی یونٹ نے بھی اپنا ایک کیمپ لگایا۔ ایم کیو ایم کی طلبہ تنظیم اے پی ایم ایس او کے کارکنان پیلی ٹوپیاں پہنے ہوئے جلسہ گاہ اور اس کے اطراف کے علاقے میں ٹریفک کنٹرول کر رہے تھے۔ گھنٹہ گھر چوک پر ایم کیو ایم اور پاکستان کے پرچموں، خیر مقدمی بینروں اور رنگ برنگی جھنڈیوں کی بہار نظر آ رہی تھی۔ جلسہ گاہ میں اہلِ پنجاب اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں قائم ایم کیو ایم کے یونٹوں کی جانب سے بھی بینر لگے ہوئے تھے، جن پر پنجابی زبان میں خیر مقدمی کلمات تحریر تھے۔ جلسہ گاہ میں ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین کی بڑی بڑی مختلف تصاویر لگائی گئی تھی۔ ایم کیو ایم کے کارکنوں نے جلسے کے اسٹیج کے لیے بنائی گئی ایک بہت بڑی اسکرین کو اسٹیج پر لگایا تو کارکنوں کے ساتھ حق پرست ارکان سندھ اسمبلی نے بھی ان کا ہاتھ بٹھایا اور قائد تحریک الطاف حسین کے درس اور تربیت پر عمل کرتے ہوئے عام کارکنوں کے ساتھ اسٹیج پر دریاں بچھائیں۔ شام تک جلسہ گاہ عوام سے کھچا کھچ بھر گئی۔ حد نگاہ تک سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ جلسے کے شرکاء ہاتھوں میں ایم کیو ایم اور پاکستان کے جھنڈے
اور قائد تحریک الطاف حسین کی تصویریں اٹھائے ہوئے تھے اور فضا میں پرچم لہرا کر اور تصویریں اٹھا کر اپنے جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ جلسہ گاہ میں صحافیوں اور خواتین کے لیے علیحدہ علیحدہ انکلوجر بنائے گئے تھے۔ صحافیوں کی بڑی تعداد پنجاب میں ہونے والے ایم کیو ایم کے اس پہلے جلسہ عام کی کوریج کے لیے آئی تھی۔ ایم کیو ایم کے 2 معذور کارکن بھی اپنے عظیم قائد کا تاریخی خطاب سننے کے لیے ویل چیئر پر جلسہ گاہ پہنچے تھے۔ جلسے کی کوریج کے لیے آنے والے صحافیوں کو اسٹیج پر بلا کر جلسے گاہ کا مشاہدہ کرایا گیا۔ صحافی حضرات اسٹیج پر آئے تو عوام نے تالیاں بجا کر ان کا خیر مقدم کیا، جس کے جواب میں بیشتر صحافیوں نے ہاتھ ہلا کر ان کے خلوص کا شکریہ ادا کیا۔ صحافیوں نے حاضرین کی تعداد کے لحاظ سے اس جلسے کو ملتان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ قرار دیا اور ایم کیو ایم کے نظم و ضبط کی تعریف کی۔ جلسہ گاہ میں جب جناب الطاف حسین کے ٹیلی فونک خطاب کا اعلان کیا گیا تو لاکھوں عوام کے عظیم الشان سمندر میں زبردست جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ جناب الطاف حسین کی آواز سنتے ہی جلسہ گاہ میں موجود لاکھوں افراد نے کھڑے ہو کر اور فلک شگاف نعرے لگا کر ان کا زبردست خیر مقدم کیا، اور جب ایم کیو ایم کا مقبول نغمہ مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین بجایا گیا تو عوام کا جوش و ولولہ قابل دید تھا۔ اس موقع پر فضا میں ہزاروں رنگ برنگی غبارے اور کبوتر چھوڑے گئے اور آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ کیا گیا۔ ایم کیو ایم کے کارکنان اور عوام ایم کیو ایم کے پرچم لہرا کر جناب الطاف حسین سے اپنی والہانہ محبت و عقیدت کا اظہار کر رہے تھے اور مظلوموں کے دل کا چین الطاف حسین اور نعرہ متحدہ جی متحدہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ جوش و خروش، خوشی و مسرت اور والہانہ محبت و عقیدت کے اظہار کا یہ منظر قابل دید تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان کے تاریخی شہر میں آج میں اہلیان ملتان، صوبہ پنجاب، صوبہ سرحد، صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ سے آنے والے تمام حق پرستوں کو، حق پرست بزرگوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو اور پاکستان کے مظلوم اور پاکستان کے مظلوم عوام کو اور اس تاریخی جلسہ عام میں موجود ایک ایک فرد کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ ملتان کے واسیوں، پنجاب کے واسیوں، پنجاب کے مختلف علاقوں سے آنے والوں، بلوچستان سے آنے والوں، صوبہ سرحد سے آنے والوں، آج اس تاریخی شہر، بزرگوں کی، ولیوں کی، بزرگوں کی سرزمین، تاریخی شہر ملتان میں موجود اپنے الطاف بھائی کی آواز اور ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ میں آپ سب بھائیوں کو، بزرگوں کو، ماں بہنوں کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ اپنا سلام پیش کرنے کے بعد آپ کو اس عظیم الشان جلسہ عام میں شرکت کے لیے جہاں جہاں سے آپ آئے، آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج
آج ملتان شہر میں پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی ہم آج سالگرہ منا رہے ہیں 170ویں اس سالگرہ کے موقع پر ہم سب پاکستان کے مظلوم حق پرست عوام آج بزرگوں کی اس سرزمین پر جمع ہو کر یہ عہد کرتے ہیں کہ اے قائد اعظم، تو نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا، آج ہم سب اس مقصد عظیم کو حتمی شکل دینے کے لیے اور پاکستان میں بگڑے ہوئے نظام کو صحیح کرنے کے لیے یہ عہد کرتے ہیں کہ اے قائد اعظم، پاکستان کے لیے آپ نے جو جد و جہد کی، جو خواب دیکھا، آج ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم اس خواب کی تعبیر لائیں گے، اس خواب کو عملی جامہ پہنائیں گے اور آج کے دن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کا جلسہ عام پاکستان کے تمام مظلوم عوام کو خوشخبری کی نوید دے رہا ہے، خوشخبری کی نوید سنا رہا ہے کہ آج کا دن آنے والی تاریخ میں پاکستان سے جبر استحصال کے خاتمے کا ابتدائی دن، پہلا دن ثابت ہوگا۔ میرے بھائیوں، واجب الاحترام بزرگوں، ماں بہنوں، آج کا یہ جلسہ عام مظلوموں کے لیے خوشخبری اور خوشی کی نوید ہے، اور پاکستان پر مسلط جابر، ظالم، راشی اور بدعنوانوں کے خاتمے کے نقطہ آغاز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اے میرے ملتان کے بھائیوں، اے میرے ملتان کے بھائیوں، آج اس جلسے میں حق پرست پنجابی بھائی بھی شریک ہیں، حق پرست بلوچی بھائی بھی شریک ہیں، حق پرست سندھی بھائی بھی شریک ہیں، حق پرست سندھی بھائی بھی شریک ہیں، حق پرست پختون بھائی بھی شریک ہیں، حق پرست مہاجر بھائی بھی شریک ہیں، اور حق پرست سرائکی عوام بھی شریک ہیں، اور حق پرست کشمیری عوام بھی شریک ہیں۔ آج پاکستان کے تمام پاکستانیوں کا یہ متحدہ اجتماع ہے، اور آج کا دن متحدہ قومی موومنٹ کے قیام میں پہلی اینٹ ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ اب متحدہ قومی موومنٹ کے قیام کو پاکستان کے نہ جاگیردار، نہ وڈیرے، نہ سرمایہ دار ہو سکیں گے۔ اب یہ سیلاب بہنا شروع ہو گیا ہے، یہ مظلوموں کی آہوں کا سیلاب ہے، یہ ان کی سسکیوں کا سیلاب ہے، اور یہ آہیں اور سسکیوں کے جو ذمہ دار بہت بڑے بڑے ایوانوں میں جو بیٹھے مزے لے رہے ہیں، آہوں کا سیلاب، سسکیوں کا یہ سیلاب بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جاگیرداروں، وڈیروں، عیاروں، مکاروں کو بہا
ले जाएगा, ले जाएगा। और मजलूमों की आहों का ये सैलाब, मजलूमों की सिसकियों का ये सैलाब न सिर्फ बड़े बड़े ऐवानों को बहाता हुआ ले जाएगा, बल्कि उसमें बैठे हुए बड़े बड़े बुतों को खसो खाशा की तरह बहाता हुआ ले जाएगा। मैं मुल्तान के भाइयों से, माओं से, बहनों से, पंजाब से आने वाले तमाम लोगों से दरखास्त करता हूं कि आप बड़ी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, सर्दियों का मौसम है और मुल्तान में इस वक्त सर्दी पड़ रही है, शदीद सर्दी है और आप लोग बड़ी देर से यहाँ बैठे हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपका भाई मजलूमों का साथी, मजलूमों का खैरख्वाह, मजलूमों का हमदर्द, मजलूमों को चाहने वाला अल्ताफ हुसैन आपसे मुखातिब है, लिहाजा नारे और तालियों से परहेज कीजिए। ऐ मेरे मुल्तान के भाइयों और इस जलसे में मौजूद तमाम अवाम से मेरी दरखास्त है कि वो तालियां न बजाएं, नारे न लगाएं, तालियों और नारों से परहेज कीजिए, मेरी बातें सुनिए। ऐ मेरे मुल्तान के भाइयों और यहाँ पर पंजाब से, सरहद से, बलूचिस्तान से जो लोग आए हैं, मैं उनके सामने चंद एक बातें रखना चाहता हूँ। आपने गुज़िश्ता 3-4 रोज से आज के इस जलसे की तैयारियों के सिलसिले में कारकुनान को काम करते देखा होगा, कारकुनान को काम करते देखा होगा, लेकिन उन कारकुनान में आप ये शनाख्त नहीं कर सके होंगे कि इसमें जिम्मेदार कौन है, इसमें कारकुन कौन है, इसमें साबिक मेयर कौन है, इसमें साबिक मेयर कौन है, इसमें साबिक वजीर कौन है, इसमें कौन एमपीए है, कौन साबिक एमएनए रह चुका है, आप नहीं पहचाने होंगे। रात गए तक मुल्तान शहर में कल इंतजामिया ने जो आज के जलसे की इजाजत न देने के सिलसिले में रुकावटें खड़ी की, उसको हल करने के लिए और जलसे की तैयारियों में जो कारकुनान मसरूफ थे, उनके साथ, मेरी आवाज साफ आ रही है? उनकी तैयारियों में सिर्फ गरीब सच्चे मुखलिस कारकुनान ही नहीं थे, बल्कि साबिक मेयर हैदराबाद भी जाग रहा था, एक जगह से दूसरी जगह फिर रहा था। साबिक मेयर कराची फारूक सत्तार भी एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा था। तमाम एमपीएस जो मौजूदा सिंध असेंबली के एमपीएस हैं, सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं, वो भी गली गली काम कर रहे थे, अपने हाथों से सामान उठा रहे थे, अपने हाथों से दरियां बिछा रहे थे, अपने हाथों से काम कर रहे थे। और इसके अलावा तहरीक पाकिस्तान का सिपाही और बुजुर्ग अपनी बीमारी के बावजूद सेनेटर इश्तियाक अजहर वो भी रात गए तक कारकुनान के दरमियान मौजूद, उनको अपनी तबीयत की फिक्र नहीं, उनको जो बीमारी और तकलीफ है उसे भुलाकर वो कारकुनान में रहे। इसी तरह राब्ता कमेटी के अरकान हो या लेबर डिवीजन के अरकान, एपीएमसो के कारकुनान हो या जिम्मेदारान मेडिकल एड कमेटी के डॉक्टर हजरात हो या लीगल एड कमेटी के हजरात, गर्ज या शोबा खवातीन, गर्ज ये के तमाम शोबों के लोग और जिम्मेदारान अपनी अपनी हैसियतों को भुलाकर अपने अपने मकाम मंजिलत को भुलाकर
کارکنان کے درمیان کام کر رہے تھے، ان میں نہ کوئی بڑا تھا، نہ کوئی چھوٹا تھا، نہ کوئی امیر تھا، نہ کوئی غریب تھا، سب برابر تھے، سب برابر تھے۔ اور یہ تعلیم اور یہ درس ہے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبے میں کہا تھا کہ اے لوگوں، تم میں کوئی امیر نہیں، تم میں کوئی غریب نہیں، نہ غریب کو امیر پر، نہ امیر کو غریب پر فوقیت حاصل ہے، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ غلام کو آقا پر اور نہ آقا کو غلام پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تم میں نہ عربی کو عجمی پر اور نہ عجمی کو عربی پر فوقیت حاصل ہے۔ تم سب برابر ہو، تم سب برابر ہو، اور اللہ کے نزدیک وہی اعلیٰ ہے، وہی بلند ہے جو پرہیزگاری میں اعلیٰ ہو، جو تقوی میں اعلیٰ ہو۔ اے میرے پنجاب کے بھائیوں، سرحد کے بھائیوں، ہم ایم کیو ایم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں دیے گئے سبق کو اپنا منشور بناتے ہوئے عمل کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب پاکستانی ہیں، پاکستان میں سب پاکستانی ہیں، پاکستان میں نہ بلوچی کو پختون پر، نہ پختون کو سندھی پر، نہ سندھی کو پنجابی پر، نہ پنجابی کو سرائکی پر، نہ کسی قومیت کو کسی قومیت پر، نہ ہی مہاجروں کو کسی پر فوقیت، نہ ہی مہاجروں پر کسی کو فوقیت جتانی چاہیے، بلکہ پنجابی، سندھی، بلوچی، پختون، پنجابی، سندھی، بلوچی، پختون، کشمیری اور میرے سرائکی بھائی جو قابلیت میں اعلیٰ ہوں، ایمانداری میں اعلیٰ ہوں، انہیں ہی آگے بڑھنا چاہیے، انہیں ہی ملک کی باغ ڈور سنبھالنی چاہیے، انہی کو ملک کا انتظام حکومت سنبھالنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میری آواز آ رہی ہے؟ انہی کو اس ملک کا نظام سنبھالنا چاہیے۔ لیکن پنجاب سے آنے والوں، بلوچستان سے آنے والوں، سرحد سے آنے والوں، سرحد سے آنے والوں، پنجاب سے آنے والوں، پنجاب کے مختلف شہروں سے آنے والوں، سندھ سے آنے والوں، میں آپ سے آج چند سوالات پوچھتا ہوں۔ اے میرے بھائیوں، پنجابی بھائیوں، سرائکی بھائیوں، پنجابی بھائیوں، سرائکی بھائیوں، آپ کی بڑی تعداد یہاں جمع ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پاکستان میں 46 اور 47 سالوں سے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ ہر سال، ہر دوسرے سال، ہر تیسرے سال یا ہر 5ویں سال انتخابات کا موقع ہو تو بڑے بڑے جاگیرداروں کو، وڈیروں کو، سرمایہ داروں کو، مراعات یافتہ طبقے کے لوگوں کو ملتان کے گلی گلی کا دورہ کرتے ہوئے، پنجاب کے شہروں کا دورہ کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہوں گے۔ الیکشن میں آئے، اپنی شکل دکھائی، آپ سے ووٹ لیے، اس کے بعد آپ کے شہر میں آفت آئے، وبال آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، یہ آپ کو دیکھنے تک نہیں آتے۔ کوئی سانحہ ہو جائے وہاں آتے نہیں۔ الیکشن کے دوران یہ رات بھر جاگ سکتے ہیں آپ کے ساتھ، یہ بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے رات آپ کے درمیان رہتے ہیں۔ الیکشن، صرف الیکشن کے درمیان
اس کے بعد الیکشن جب ختم ہو جاتا ہے یہ ایم این ایز ایم پی ایز بن جاتے ہیں, یہ وزیر بن جاتے ہیں. آپ پانچ سال ان کے دروازوں پر, ان کے دروں پر چکر لگاتے رہتے ہیں, 1 منٹ ملاقات کے لیے. لیکن ان کے محلوں میں, ان کی جاگیروں میں بڑی بڑی گاڑیاں والے تو جاتے ہیں, پیدل چلنے والے, سائیکلوں پہ جانے والے, بسوں میں جانے والے, ریلوں کے ذریعے پہنچنے والے ان کے گھر کے باہر دروازے تک تو ضرور پہنچ جاتے ہیں, مگر ان کے محلوں میں نہیں گھس سکتے, ان کی جاگیروں میں, ان کے بڑے بڑے اور طاقوں میں نہیں گھس سکتے. یہ اپنے مطلب پر آپ کے آگے بھی آ جاتے ہیں, آپ کے ہاتھوں سے اپنے گلے میں ہار بھی پہن لیتے ہیں, لیکن جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے تو آپ کے ہاتھوں کو کہتے ہیں کہ غریبوں کے گندے ہاتھ ہوتے ہیں, غریبوں کے میلے ہاتھ ہوتے ہیں, غریبوں کے پاس سے بدبو آتی ہے, غریبوں کے کپڑے گندے ہوتے ہیں, یہ آپ سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے, یہ آپ کو قریب بلانا پسند نہیں کرتے. یہ کھیل پاکستان میں 46 سالوں سے جاری ہے. اس کے محافظ افسر شاہی کے بڑے بڑے لوگ ہیں, جاگیردار وڈیرے ہیں, اور میں جو باتیں کہوں گا وہ کوئی اور لیڈر آپ کے سامنے نہیں کر سکتا, کوئی لیڈر آپ کے سامنے نہیں کر سکتا. یہی فرق ہے دوسروں میں اور مجھ میں. اے میرے پنجاب کے بھائیوں, ملتان کے بھائیوں, پاکستان میرا وطن ہے, میں بھی پاکستانی ہوں, لیکن مجھے ملک سے دور کس نے کیا ہوا ہے؟ آپ سے کہتے ہیں کہ الطاف حسین ملک کیوں نہیں آتا, اپنے لوگوں کو چھوڑ کر چلا گیا. جی نہیں, پاکستان کے استحصالی طبقے نے, پاکستان کے ظالموں جابر حکمرانوں نے, پاکستان کے استحصالی ٹولے نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں ملک سے دور رہوں. لیکن آپ نے دیکھا کہ میں ملک سے 2 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے, میں ملک سے دور ہوں, لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ملک کے لوگوں, ان کے مسائل سے, اپنے ملک کی یاد سے, اپنے ملک کے مسائل, اپنے ملک کے لوگوں کے مسائل سے غافل نہیں رہا. میں نے اپنے ملک کے لوگوں سے رابطہ نہیں توڑا. تو میرے ساتھیوں, استحصالی عناصر نے مجھے جلا وطن رہنے پر مجبور کیا ہوا ہے. میں خوشی سے باہر نہیں بیٹھا, اور میں یہاں آ کر بھی میں نے اپنا مشن ختم نہیں کیا. میرا منشور, میرا مقصد, میری آرزو, میری تمنا یہی ہے کہ پاکستان سے میں پاکستان پر قابض 2% لٹیرے, ظالم, چور, ڈاکو, پاکستان پہ 47 برسوں سے قابض چور, لٹیرے, ڈاکو, وڈیرے, ان کا خاتمہ کر کے پاکستان 12 کروڑ غریب و مظلوم عوام کی امانت ہے. میں پاکستان کے غریب و مظلوم عوام کی امانت, میں پاکستان کے غریب و مظلوم عوام کی امانت, میں پاکستان کے غریب مظلوم عوام کی امانت ان کے ہاتھوں میں پہنچانا چاہتا ہوں, انہیں دینا چاہتا ہوں, ان کے سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. یہی میرا قصور ہے, یہی میرا جرم ہے, یہی میرا گناہ ہے. اور یہ جرم, یہ گناہ میں 17 سالوں سے کر رہا ہوں, اور یہ گناہ پاکستان کی بقا سلامتی کی جد و جہد کرنا, پاکستان کے غریبوں کے حقوق کی جد و جہد کرنا, پاکستان میں صحیح جمہوریت قائم کرنا, پاکستان میں استحصال سے معاشرے کا قیام, پاکستان میں غریب و مظلوم عوام کی حکمرانی قائم کرنا, یہ میرا منشور ہے. انصاف کا نظام قائم کرنا, یہ میری جد و جہد ہے, یہ میرا مقصد ہے, اور یہی میرا جرم ہے.
पाकिस्तान के वडेरे, पाकिस्तान के जागीरदार और पाकिस्तान के कर्ता धर्ता, पाकिस्तान के कर्ता धर्ता, पाकिस्तान के कर्ता धर्ता जो हैं, बाइख्तियार लोग जो हैं, वो अल्ताफ हुसैन को पसंद नहीं करते। इसलिए मुल्तान के लोगों, पंजाब के लोगों, तुम नवाज शरीफ के पास जाओ या बेनजीर के पास जाओ, उससे जाके पूछ लेना अल्ताफ हुसैन MQM तुम्हारे साथ भी हुकूमत में रही, नवाज शरीफ तुम्हारे साथ भी हुकूमत में रही, क्या अल्ताफ हुसैन ने तुमसे अपने लिए 1 गज जमीन का टुकड़ा हासिल किया, कोई प्लाट हासिल किया, कोई परमिट हासिल किया, अपने लिए कुछ तुमसे लिया? अल्ताफ हुसैन ने इनसे कुछ नहीं लिया। और पाकिस्तान में जितने भी कर्ता धर्ता हैं वो सिविलियन तबके से ताल्लुक रखते हो या गैर सिविलियन तबके से ताल्लुक रखते हो, किसी ने अल्ताफ हुसैन को, कोई इनमें से अल्ताफ हुसैन को खरीदने में कामयाब नहीं हो सका। अल्ताफ हुसैन के सामने दौलत के ढेर रखे, बड़े बड़े महल ऐवान दिखाए, अल्ताफ हुसैन ने कहा नहीं, मुझे बड़े महलों की, बड़े ऐवानों की, बड़े आलीशान बंगलों की जरूरत नहीं है, मुझे प्लाट परमिट नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे खुशहाल पाकिस्तान चाहिए, मुझे मजबूत पाकिस्तान चाहिए, जहां किसी गरीब की कोई पगड़ी ना उछाल सके, किसी गरीब के बच्चों पर कोई जुल्म ना कर सके। पंजाब के लोगों, कितने बड़े बड़े लोग ऐवानों में आते हैं, तुम्हारे सामने कितने बड़े बड़े लीडर आते हैं, कितने बड़े बड़े जागीरदार लीडर आते हैं, तकरीरें करते हैं, लेकिन पंजाब में पंजाब के लोगों क्या ये नहीं देखते, कोई किसान या मजदूर अपने आका, अपने मालिक या अपने जागीरदार की मर्जी के खिलाफ जरा सा काम करे तो ये बड़े बड़े जागीरदार थाने वालों को फोन करके, पुलिस वालों से उनकी बेटियों को, उनकी बहुओं को उठा के सड़क पे लाके नंगा कर देते हैं, बहना करके उनके जुलूस निकालते हैं। मैं पूछता हूं, आज तक गरीब माँ बहनों की बेटियों को बहना करके सड़कों पे जुलूस निकालने वाले कितने थानेदारों को फांसी पे चढ़ाया गया? उनको, थानेदारों को ऐसा हुक्म देने वाले कितने जागीरदारों और वडेरों को सूली पे लटकाया गया। सूली पे लटकता है गरीब, सूली पे लटकता है गरीब। थाने, जेल हो या थाने, थाने हो या जेल, ये गरीबों के लिए बनाए गए हैं। यहां मुल्क के गरीबों का खून चूसने वाले इन थानों में जाते नहीं हैं, इन जेलों में जाते नहीं हैं। और अगर कभी कोई सियासी बिना पर, सियासी वजह की बुनियाद पर कोई बड़ा जागीरदार वडेरा लीडर की हैसियत से जेल में जाए तो जेल में उसकी अपनी अलग दुनिया होती है। जेल में भी वो बादशाहों की तरह रहता है। उसके जेल के कमरे में एयर कंडीशंस लगे होते हैं, उसके कमरे में टीवी और VCRs होते हैं, टेप रिकॉर्डर्स होते हैं, टेलीफोन की सहूलतें मौजूद होती हैं, नरम नरम गद्दे, नरम नरम कालीन, सब कुछ उसके कमरे में होता है। वो जेल में बज़ाहिर तो होता है, मगर उसके कमरे में जाओ तो हमारे बहुत सारे नहीं, पाकिस्तान के 98% लोगों के घर ऐसे नहीं होते हैं जैसे बड़े बड़े लीडर अगर जेल चले जाएं तो जेल में उनके कमरे होते हैं। मेरे साथियों, अल्ताफ हुसैन भी जेल गया, अल्ताफ हुसैन भी 3 मरतबा जेल गया, लेकिन अल्ताफ हुसैन को जेलों में जिन लोगों ने देखा है वो तुम्हें कसम खा के, हलफ उठा के बताएंगे कि अल्ताफ हुसैन के पास ना VCR था, ना टेलीविजन था, ना अल्ताफ हुसैन का कमरा जेल के अंदर एयर कंडीशन था, ना वहां कालीन थे, ना आलीशान गद्दे थे, बल्कि जेल में भी अल्ताफ हुसैन फर्श पर लेटता था जिस तरह दूसरे लेटते हैं। मेरे साथियों, जब अल्ताफ हुसैन कहता है मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे गरीबों के हुकूक चाहिए,
मुझे पाकिस्तान किसी के बाप की इन जागीरदार और वडेरों की जागीर नहीं है, लेकिन इन जागीरदार और वडेरों ने इनकी जागीरें अपनी अपनी हैं। जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलकर कहते हैं तुम्हारी जागीर मेरी जागीर से मिलती है, मेरी जागीर उसकी जागीर से, और हम सब की जागीरें एक दूसरे से मिलती हैं। लिहाजा सिर्फ पाकिस्तान पर हमारा हक है और पाकिस्तान में रहने वाले हमारे गुलाम हैं। जीना है पाकिस्तान तुम बड़े जागीरदारों ने नहीं बनाया था। पाकिस्तान कायदे आजम की क़यादत में गरीबों ने, मजलूमों ने बनाया था। पाकिस्तान में इंसाफ के निजाम के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए, खुशहाली के लिए, इंसाफ का दौरा करने के लिए, इंसाफ का निजाम कायम करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद आज 47 साल हो गए, हमें क्या मिला है? हमने क्या हासिल किया है? गरीब गरीब से गरीब तक होता चला जा रहा है और अमीरों की जागीरों में इजाफा होता चला जा रहा है। चंद खानदान है, वही हमेशा इलेक्शन में आते हैं आपके सामने। जब इंतखाबात हो वही चंद खानदान आपके सामने आते हैं, वही चंद खानदान आपके सामने आते हैं। बलूचिस्तान से कितने पढ़े लिखे गरीब, मजदूर, मेहनत कश तबके से, मिडिल क्लास, मुतवस्सित तबके से लोग गए। कितने सरहद से गए, सूबा सरहद से, और पंजाब से जो जाते हैं उसमें कौन जाता है? कितने गरीब गए। मुल्तान के लोगों, जिस तरह तुम आज इस जलसे में बैठे हो और मेरी बातें सुन, मेरी आवाज आ रही है? जिस तरह आज आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, इसी तरह आप हर इलेक्शन में इन बड़े बड़े लीडरों के जलसे में जाके इसी तरह बैठते हैं, तालियां बजाते हैं, बातें ये आपकी करते हैं, तालियां बजा के आप इन्हें वोट भी देने जाते हैं, मजे ये उड़ाते हैं, आप वहीं के वहीं रहते हैं, आपका मसला हल नहीं होता, आपकी परेशानियां हल नहीं होती, आपके दुख दूर नहीं होते। 47 सालों से आप भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी कितनी जागीरें कायम हुई, आपके कितने महल बने? नहीं, आप जहां थे आप वहीं हैं। अल्ताफ हुसैन ने जब इन जालिमों को ललकारा, इस जुल्म के निजाम के जो मुहाफिज हैं, इस जुल्म के निजाम के जो मुहाफिज हैं, जब उनको ललकारा कि अल्ताफ हुसैन तुम्हारे इस जुल्म के निजाम को खत्म करेगा, पाकिस्तान के मजलूम अवाम को अपने साथ लेकर तुम्हारे जुल्म के ऐवानों को ढाएगा, तो अल्ताफ हुसैन पर इल्जाम लगाया। अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द है, अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द है, अल्ताफ हुसैन मुल्क दुश्मन है, अल्ताफ हुसैन पंजाबियों का दुश्मन है, अल्ताफ हुसैन पठानों का दुश्मन है, अल्ताफ हुसैन सिंधियों का दुश्मन है। ये इल्जामात लगाए। मेरे साथियों, अल्ताफ हुसैन ना दुश्मनों का एजेंट है, ना ही मुल्क दुश्मन है, ना ही दहशतगर्द है। बात दरअसल इतनी है कि दहशतगर्द, मुझे पता है ये क्यों कहते हैं, आपको पता है कि ये दहशतगर्द क्यों कहते हैं? मैं आपको बताऊं कि ये जालिमों जाबिर मुझे दहशतगर्द क्यों कहते हैं? आपको मालूम है? तो सुने, ये दहशतगर्द इसलिए कहते हैं कि मैं इन जागीरदारों और वडेरों के रौब से, इनकी दहशत से डरता नहीं हूं, इनके खिलाफ, इनके जुल्म के खिलाफ मैं बात करता हूं, और ये मुझे दौलत से, अपनी ताकत से मरूब नहीं कर सकते। जब मैं इनके खिलाफ डट के बात करता हूं तो इन्हें मुझसे दहशत होने लगती है, ये मुझसे डरते हैं, ये मुझसे खौफ खाते हैं, ये मुझसे परेशान होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द है, और इसका प्रोपेगेंडा करते हैं। और अखबारात, रसाइल, जराइद, जिस मुल्क में जबर का निजाम हो,
जिस मुल्क में जबर का निजाम हो, इस्तेहसालियों की हुकूमत है, बदकिस्मती से उन ममालिक में ये जाबिर जालिम और इस्तेहसाली टोला अपनी पसंद के सहाफी, अपनी पसंद के दानिश्वर भी खरीद लेता है, उनको बड़ा नाम देता है और उनके कलम का सहारा लेकर अपनी तारीफें करवाता है। और पाकिस्तान में जो हक और इंसाफ की बात करता है उसे दहशतगर्द लिखवाता है, उसे गालियां लिखवाता है, उसकी किरदार कुशी की जाती है, उसके खिलाफ तरह तरह के मनगढ़ंत अफसाने और कहानियां शाये कराई जाती हैं। और जो दानिश्वर सच लिखना चाहे और इनके इशारों पे न चले, उसे ये जेल भिजवा देते हैं, उसे ये कत्ल करवा देते हैं, उसके खानदान का जीना मुश्किल कर देते हैं। ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे भाइयों, मैं इन जाबिर और जालिम लोगों के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा हूं। इन्हें मुझसे दहशत है, ये अल्ताफ हुसैन से दहशत खाते हैं, ये अल्ताफ हुसैन से दहशत खाते हैं, इसीलिए अल्ताफ हुसैन को दहशतगर्द कहते हैं। लेकिन कोई गरीब अल्ताफ हुसैन से दहशत नहीं खाता। हर गरीब सच्चा परस्त अल्ताफ हुसैन से मोहब्बत करता है। हाँ सुन लो, जबर के खिलाफ मेरी जिद्दोजहद जारी रहेगी, जुल्म के खिलाफ मेरी जिद्दोजहद जारी रहेगी, और दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने वाले इस्तेहसाली टोले के अनासिर, इस्तेहसालियों कान खोल के सुन लो, अल्ताफ हुसैन तुम्हारे किसी किस्म के इल्जामात के आगे सर नहीं झुकाएगा, ना ही तुम्हारे रुपए पैसे की दौलत और महलों से मरूब होगा। और अल्ताफ हुसैन याद रखो अल्ताफ हुसैन अपना हक परस्ताना मिशन जारी रखेगा। और आज से तुम्हारी नींदें मुझे मालूम है हराम हो जाएंगी। आज से बड़े बड़े ऐवानों में जलजला आएगा कि अल्ताफ हुसैन की ललकार, अल्ताफ हुसैन की पुकार, अल्ताफ हुसैन की सदाए हक, अल्ताफ हुसैन की आवाज़े हक पंजाब के गरीब मजलूम अवाम तक पहुंच गई। और आज पंजाब के तमाम गरीब एक जगह जमा हैं और अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान से जबर का निजाम खत्म करेंगे। ऐ मेरे भाइयों, क्या तुम्हें इस बात का हक नहीं है कि अगर तुम बासलाहियत हो, पढ़े लिखे हो, तो क्या तुम्हें इसका हक नहीं है कि तुम भी पाकिस्तान की खिदमत करो, तुम भी सूबाई और कौमी असेंबली के उम्मीदवार बनो? क्या मैं मजमे से, मैं सामने वाले स्टेज के सामने, स्टेज के दाएं, स्टेज के बाएं और स्टेज की पुष्ट पर बैठे हुए आवाम से पूछता हूं, क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि आप कौमी और सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ें? क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि आप कौमी या सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ सकें? आप तसव्वुर कर सकते हैं? बताइए, आप तसव्वुर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन मुल्तान के वासियों, पंजाब के वासियों, आज मैं तुम्हें नवीद सुनाता हूं कि आने वाले इंतखाबात में पंजाब सरहद बलोचिस्तान से खानदानी रऊसा, चंद खानदान जो चले आ रहे वो नहीं, बल्कि मुल्तान से, पंजाब से, सरहद बलोचिस्तान से, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले सच्चे गरीब हक परस्त मुंतखब होकर आएंगे। और आने वाला मुल्क का
آنے والا وزیر اعظم، ملک کا آنے والا وزیر اعظم حق پرست ہوگا، ایم کیو ایم سے ہوگا۔ لیکن اس کے لیے صرف جلسوں میں بیٹھ کر تالیاں بجانے سے اے میرے مظلوم بھائیوں مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمارے ہزاروں ساتھی شہید ہوئے ہیں، ہمارے ہزاروں ساتھی شہید ہوئے ہیں، معذور ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، پابندے سلاسل ہوئے ہیں، ہمارے ہزاروں ساتھیوں کے گھر لوٹے گئے، ہمارے خلاف آپریشن کیا گیا، اربوں روپے ختم کرائے گئے اور کہانیاں شائع کرائی گئیں۔ ایم کیو ایم دہشت گرد ہے، ایم کیو ایم ٹارچر سیل چلاتی ہے، ایم کیو ایم کے ٹارچر سیل ہیں۔ جھوٹے من گھڑت قصے کہانیاں شائع کرا کے پاکستان کے معصوم عوام کو ورغلایا گیا۔ سنو کان کھول کے میرے بھائیوں، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، میری باتیں غور سے سنو۔ ایم کیو ایم پر جتنے الزامات لگائے گئے تھے وہ غلط تھے۔ پنجاب کے بھائیوں، ملتان کے بھائیوں، اگر ایم کیو ایم ٹارچر سیل چلاتی، ایم کیو ایم کے ٹارچر سیل ہوتے تو کیا عوام اس انتخابات میں جو ابھی ہوئے ہیں اکتوبر میں، اس میں کیا ہمیں ووٹ دیتی؟ کیونکہ وہاں تو آج فوج گلی گلی موجود ہے۔ پہلے کہتے تھے فوج نہیں ہے، تو آج فوج ہے، اور فوج کے چند لوگوں نے ہی ٹارچر سیل نکال کے دکھائے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ تو خوش ہونا چاہیے تھا، لوگوں کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نجات مل گئی ایک ظالم تنظیم سے، اور وہ اس الیکشن میں ہمارا ستیہ ناش کر دیتے۔ لیکن ہم نے کہا بائیکاٹ، تو عوام نے بائیکاٹ کیا۔ ہم نے کہا ووٹ دو، تو ہمیں ووٹ دیے گئے۔ کیوں؟ ہم نے ٹارچر سیل نہیں چلائے، ہم نے غریب بچیوں کی شادیاں کرائی ہیں، ہم نے غریب بیواؤں کی مدد کی ہے، ہم غریبوں کے ساتھی ہیں، ہم مزدوروں کے ساتھی ہیں، ہم کسانوں کے ساتھی ہیں، ہم سب مزدوروں کے، مظلوموں کے ساتھی ہیں، ہم نے غریبوں کی مدد کی ہے، ہم نے مفت بازار لگائے ہیں۔ ہر رمضان المبارک کو، ہر رمضان کے مہینے میں ہم کروڑوں روپے غریب بیواؤں، یتیموں، مسکینوں اور ناداروں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ ہم غریبوں کی خدمت کر رہے تھے، ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ استحصالی ٹولہ ڈرا کہ یہ 14 اگست 1992 کو متحدہ قومی موومنٹ کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اگر الطاف حسین نے یہ اعلان کر دیا، ایم کیو ایم نے یہ اعلان کر دیا، تو یہ پورے ملک میں پھیل جائیں گے، اور ہم سارے جاگیردار ظالم استحصالی ٹولہ جو ملک پر قابض ہے، جو یہ کہتا ہے الطاف حسین غدار ہے، ایم کیو ایم غدار، میں خدا اور رسول کی قسم کھا کے آپ کے سامنے بتاتا ہوں، جو لوگ ایم کیو ایم پر اور الطاف حسین پر ملک دشمنی کا الزام لگاتے ہیں، میں قسمی اور حلفیہ کہتا ہوں وہ خود دوسرے ملکوں کے ایجنٹ ہیں، وہ اس ملک کے دوست نہیں بلکہ اس ملک کے غدار ہیں، اس ملک کے دشمن ہے، اس ملک کے عوام کے دشمن ہے، بیرونی ممالک کے اشاروں پر ناچتے ہیں، ملک کی عزت بیچتے ہیں، ملک کا سودا کرتے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ ہو، اس مسئلے کو بنا کے سیاست تو کرتے ہیں، اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے صحیح اقدامات نہیں کرتے۔ غریبوں کی بات تو کرتے ہیں، مگر بھٹا کے مزدور پنجاب کے اندر ایک خاندان سے دوسرے خاندان بیچ دیے جاتے ہیں، ماں بیٹی بچے سمیت خاندان کے خاندان ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں بیچ دیے جاتے ہیں۔ ان بھٹا کے مزدوروں کے خلاف بولنے والا کو، ان بھٹا کے مزدوروں پر جو ظلم ہوتا ہے، اس ظلم کے خلاف بولنے والا کوئی نہیں۔ پنجاب میں معصوم بچوں سے جبری مشقت کے کام لیے جاتے ہیں، اس جبری مشقت کو روکنے والا کوئی نہیں۔ پنجاب میں عورتوں کو سرے بازار، غریب مزدور کسان کی بہو بیٹیوں کو سرے بازار ننگا کر کے
जुलूस निकाला जाता है, उनकी तौहीन की जाती है। इन जालिम हाथों को रोकने वाला कोई नहीं। मेरे भाइयों, बड़े बड़े जागीरदार वडेरों के बच्चों के पढ़ने के लिए आला यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े स्कूल हैं, उन्हें हर जगह दाखला मिल जाता है। मैट्रिक कराने के बाद विलायत भेज देते हैं, बर्तानिया भेज देते हैं, जर्मन भेज देते हैं, फ्रांस भेज देते हैं, अमेरिका भेज देते हैं। आपके बच्चों को दाखला नहीं मिलता कॉलेजों में, आपके बच्चों को दाखले नहीं मिलते, आपके बच्चों के पढ़ने के लिए सही स्कूल नहीं है, सही कॉलेज नहीं है। ये अमीर, ये जागीरदार वडेरे इस्तेसाली तबके के लोग, अगर इन्हें छींक भी आ जाए, इनको छींक भी आ जाए तो इनके घर बड़े बड़े डॉक्टर आ जाते हैं। और हमारे यहाँ कितने गरीब लोग ऐसे हैं जिनकी माँ, जिनका बाप, जिनका बेटा, जिनकी बेटियां सिर्फ इस वजह से मर जाते हैं कि डॉक्टर की फीस, दवाई की फीस देने के पैसे उनके पास नहीं होते हैं। 47 साल से ये बड़े बड़े लीडर हमारी भलाई की, हमारी फलाह की बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं करते। तो मेरे भाइयों, याद रखो, हम ताली बजा के मसला हल नहीं कर सकते, हम दुआएं मांग कर सिर्फ मसला हल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने कहा दुआ के साथ साथ अमल भी करो, दुआ के साथ साथ अमल भी करो। ऐ मेरे पंजाब के लोगों, मुल्तान के भाइयों, MQM ने जो मकाम हासिल किया है, MQM ने जो मकाम हासिल किया है वो रातों रात हासिल नहीं किया। 11 जून 1978 से सफर का आगाज किया है। आज 16-17 साल हो गए हैं हमें ये काम करते हुए, ये हक परस्ती के मिशन को जारी रखे हुए हमें 17 साल हो गए हैं। ऐ पंजाब के गरीब भाइयों, मजलूमों, आप कमरों में बैठकर, चाय के होटलों में, आप गली के नुक्कड़ पर, आप चौराहों पर, आप शाहराहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर इस जुल्म के खिलाफ बात तो कर सकते हैं, लेकिन याद रखो बातें करने से मसले हल नहीं होते, बातें करने से मसले हल नहीं होते, बातें करने से हुकूक मिला नहीं करते। तुम्हें जिद्दोजहद करनी होगी, तुम्हें जेलों में जाने के लिए तैयार होना होगा। जब तुम आगे बढ़ोगे, ये जालिम, ये सफाक, ये 40-47 सालों से जो खानदानी विरासत बना रखी है इन्होंने कि पाकिस्तान इनके बाप का है, नहीं, पाकिस्तान इनके बाप का नहीं है। पाकिस्तान के 12 करोड़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है, पाकिस्तान चंद खानदानों का पाकिस्तान नहीं है। तो ऐ लोगों, ऐ मजलूम लोगों, ऐ मजलूम भाइयों, तुम्हें बाहर निकलना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। इसके लिए तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें मारें भी खानी पड़ेंगी, तुम पे झूठे इल्जामात लगाएंगे, तुम्हें गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, तुम्हें मुल्क दुश्मन कहा जाएगा, तुम्हें ये तमाम इल्जामात सुनने होंगे, बर्दाश्त करने होंगे, तुम्हें हर बड़े से बड़े जुल्म और तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना होगा। ऐ पंजाब के लोगों, ऐ पंजाब के लोगों, अज़्म कर लो। और खास तौर पर मैं मुल्तान के नौजवानों से, पंजाब से आने वाले नौजवानों से कहता हूं, उठ खड़े हो, उठ खड़े हो, उठ खड़े हो, उठ खड़े हो। आप खामोश बैठने का वक्त नहीं है। अगर हम आगे नहीं बढ़े, अगर हमने अब भी होश के नाखून न लिए, तो याद रखो मुल्क की मोहब्बत के ये बड़े बड़े जो इस्तेसाली टोले के अनासिर, ये इस्तेसाली टोले के अनासिर जो मुल्क से मोहब्बत के दावेदार हैं, इस्लाम से मोहब्बत के दावेदार हैं, ये ना इस्लाम
سے محبت کرتے ہیں نہ یہ ملک سے محبت کرتے ہیں. اگر پاکستان کے لوگوں ہم جاگے نہیں تو یہ لوگ پاکستان کو مزید ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, یہ پاکستان کو بیچ ڈالیں گے, یہ پاکستان کو تباہ برباد کر دیں گے. آؤ پاکستان کو بچائیں, آؤ پاکستان کو بچائیں, آگے بڑھیے. میری دعوت ہے ہر اس پنجابی کو, ہر اس کشمیری کو, ہر اس بلوچی پختون کو, ہر پنجابی کو, ہر سرائکی کو, ہر مہاجر کو میری دعوت ہے, آئیے ہاتھ ملائیے ہم سے, آئیے ہمارے ساتھ تعاون کیجئے. ہم پنجابیوں کے دشمن نہیں, ہم استحصالیوں کے دشمن ہیں. ہم پختونوں کے دشمن نہیں, ہم جابروں کے دشمن ہیں. ہم بلوچوں کے دشمن نہیں, ہم عیاروں مکاروں کے دشمن ہیں. ہم سرائکیوں, پنجابیوں, سندھیوں کے دشمن نہیں. ہم غریبوں کا خون چوسنے والے, غریبوں کا استحصال کرنے والے جاگیرداروں پڑیروں کے خلاف ہیں. یہی الزام لگاتے ہیں کہ الطاف حسین پنجابیوں کا دشمن ہے. میں آپ کے اس جلسے میں پنجابی اور سرائکی بھائیوں سے کہتا ہوں, اور یہ بات بھی میں آج اس بزرگوں کے شہر, ولیوں کے شہر, بزرگوں کے شہر, ولیوں کے شہر میں آج میں خدا کو گواہ بنا کر تمام پنجابی پختون بھائیوں کو قسم کھا کے یقین دلاتا ہوں کہ خدا کی قسم, کراچی میں جو پنجابی مہاجر اور سندھی مہاجر, پختون مہاجر فسادات کرائے تھے وہ ایم کیو ایم نے نہیں کرائے تھے, بلکہ خدا کی قسم سرکاری ایجنسیوں نے کرائے تھے. خدا کی قسم سرکاری ایجنسیوں نے کرائے تھے. یہی اس ملک میں غریبوں کو لڑا کر خود ان پر حکومت کرتے ہیں. اے میرے پنجاب کے بھائیوں, الطاف حسین تمہارا دشمن نہیں, الطاف حسین تم سے نفرت نہیں کرتا, الطاف حسین تمہارا دوست ہے, الطاف حسین تمہارا ہمدرد ہے, اس ملک کے غریب و مظلوم عوام کا ہمدرد ہے, دوست ہے, ان کا دشمن نہیں ہے. لیکن تمہارے اس الطاف حسین کو اس ظالم و جابر ٹولے نے ہمیشہ غدار کہا, ملک دشمن کہا. لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, تم ان کی باتوں میں مت آنا, ان استحصالی عناصر کے پروپیگنڈے میں مت آنا. آؤ پاکستان کو بچائیں. متحدہ قومی موومنٹ کی پہلی اینٹ ملتان میں رکھیں, دوسری اینٹ دوسرے شہر میں, تیسری اینٹ تیسرے شہر میں, اور جلدی جلدی کام کرو تاکہ ہم پاکستان بھر میں متحدہ قومی موومنٹ کے پرچم تلے یہاں غریبوں کو آرام دیں, سکون دیں, اور اس ملک میں صحیح جمہوریت نافذ کریں. ایم کیو ایم ایک جمہوریت پسند, امن پسند جماعت ہے جو حقیقی سچی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے, جعلی جھوٹی جمہوریت پر یقین نہیں رکھتی. میرے ساتھیوں, آپ نے دیکھا کہ ابھی گزشتہ سات سالوں میں کتنے انتخابات, 3 ملکی انتخابات, 3 عام انتخابات ہوئے. اس میں وہی لوگ ہارے جو کل جیتے تھے, آج وہ لوگ جیتے جو کل ہارے تھے, وہی چہرے ہیں, وہی خاندان ہے, وہی لوگ ہیں. راتوں رات اسمبلی میں سینکڑوں کی تعداد میں راتوں رات یہ لوگ وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں. جو آپ کے ووٹوں کی امانت, آپ کے ووٹوں کی امانت جو بیچے, آپ کے ووٹوں کی امانت کو جو بیچے, جو تبدیل کرے, کیا اسے دوبارہ ووٹ ملنے چاہیے؟ کیا اسے دوبارہ ووٹ ملنے چاہیے؟ میرے بھائیوں, ہمارے نہیں کہنے سے نہیں ہوگا. آپ ان لوٹے کی سیاست کرنے والوں کو ووٹ دینا بند کر دیں. لوٹے سے گندگی کو صاف کیا جاتا ہے, اس کو ووٹ نہیں دیے جاتے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟
لہذا لوٹے کو ووٹ مت دیجیے. اور آپ میں سے کتنے لوگ آئیے بتائیں 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 آئیے بتائیے, سن رہے ہیں میری بات سن رہے ہیں؟ ملتان کے بھائیوں, آپ میں سے کتنے لوگ الطاف بھائی کا ساتھ دیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے ایمانداری سے. کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ سارے ہاتھ کھڑے کیے. تو ہاتھ اگر اوپر کر دیا تو اوپر اللہ ہے. تم یاد رکھو, تم اللہ کو گواہ بنا رہے ہو کہ تم الطاف بھائی کا ساتھ دو گے, تم MQM کا ساتھ دو گے. لہذا ہم سے بے وفائی نہ کرنا, ہم سے دھوکہ نہ کرنا, اس لیے کہ تم نے گواہ اللہ تعالیٰ کو بنایا ہے. اے میرے بھائیوں, اے میرے ساتھیوں, ہمیں پاکستان میں جگہ جگہ صنعتیں قائم کرنی ہیں, اسکول کھولنے ہیں, اسپتال بنانے ہیں پاکستان میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جب میں غریبوں کی بات کرتا ہوں, جب میں مظلوموں کی بات کرتا ہوں, کیا میری آواز میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے؟ جب میں غریبوں کی بات کرتا ہوں, جب میں غریبوں کی بات کرتا ہوں, جب میں غریبوں کی بات کرتا ہوں, پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہوں, پاکستان کو خوشحال بنانے کی بات کرتا ہوں, تو یہ استحصالی ٹولہ ہم پر جھوٹے من گھڑت غلط الزامات لگاتا ہے. اے میرے ساتھیوں, اے میرے ملتان کے بھائیوں, یاد رکھیے اب آپ کو میدان میں آنا ہوگا. سچ کی خاطر, حق کی خاطر, سچائی کی خاطر آپ کو میدان میں آنا ہوگا اور ملک سے جبر کا, ظلم کا خاتمہ کرنا ہوگا. آئیے آگے بڑھیں, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں اور ملک میں ایسا انصاف کا نظام قائم کریں جہاں کوئی کسی کے حق نہ مار سکے. یہاں پر مجھے اطلاعات ملی ہیں, میں نے پاکستانیوں میں بھی سرائیکی بھائیوں سے ملاقاتیں کی کہ سرائیکی بھائی بھی مظلوم ہیں. تو میرے سرائیکی بھائیوں, اے میرے سرائیکی بھائیوں, آپ مظلوم ہیں تو آپ کو کوئی حق آپ کا تشتری میں رکھ کے نہیں پیش کرے گا. آپ کو, آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کے حقوق آپ کی گود میں کوئی ڈالے گا, نہیں. آپ کو جدوجہد کرنی ہوگی, آپ کو میدان میں آنا ہوگا. صرف باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, صرف باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. باتیں کرنے سے حقوق نہیں ملا کرتے, بلکہ عمل کرنے سے, جدوجہد کرنے سے حقوق ملتے ہیں. آپ کو جدوجہد کرنی ہوگی, آپ کو میدان میں آنا ہوگا, آپ کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا. اور یاد رکھیے جس طرح MQM کے منتخب نمائندے کام کرتے ہیں, آپ کو اپنی انا کو فنا کر کے اسی طرح کام کرنا ہے, اسی طرح آگے بڑھنا ہے. میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں, رات وہاں پر 9:30 بج رہے ہیں, سردی کا وقت ہے. میں ملتان کے بھائیوں سے اور زیادہ باتیں کرنا چاہتا تھا. ملتان کے لوگ انقلابی لوگ ہیں, جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں, بہادر لوگ ہیں. یہ ولیوں کی سرزمین ہے, یہ بزرگوں کی سرزمین ہے. ہم کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں, آپ سب کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار, ان بزرگوں کے صدقے جو شہر ملتان میں مدفون ہیں, ان بزرگوں کے صدقے ہماری اس حق پرستی کی تحریک کو کامیابی عطا فرما. ان بزرگان دین اولیاء اکرام کے صدقے آج
जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के क़याम की पहली ईंट यहाँ रखी गई है। ऐ परवरदिगार, इन बुजुर्गों के सदक़े हमारे सरपरस्ती के पैगाम को गली गली चप्पे चप्पे फैला दे। इस हक परस्ती के सदक़े हम सब में सच्चा प्यार, अखुवत, मोहब्बत पैदा कर और हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे। ऐ परवरदिगार, तू जानता है इस मुल्क में जालिम और सफ़ाक बड़े ताकतवर हैं, जालिम हैं, जाबिर हैं। हमारा कोई इस मुल्क में मददगार, मुआविन नहीं है। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, इन बुजुर्गों के सदक़े तू हमारे अंदर न सिर्फ इत्तिफाक इत्तेहाद अता फरमा, बल्कि हमें हिम्मत दे, हमें हौसला दे, हमें ताकत दे कि हम जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ जिद्दोजहद कर सकें। मैं आज के इस जलसे में हेलो, मैं आज के इस जलसे में उन साथियों को, लेबर डिवीजन के, APMSO के उन कारकुनों को शाबाश पेश करता हूं जिन्होंने रात दिन एक करके आज के इस जलसे के इंतजामात किए। हेलो मुल्तान के लोगों, आप शेर सुनना चाहते हैं? अच्छा तो सुनिए, और इस अज़्म के साथ आवाज आ रही है। दीप जिसका महल्लात ही में जले, दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वो जो साए में हर मसलहत के पले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं भी खाइफ नहीं, मैं भी खाइफ नहीं तख्त-ए-दार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्त-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूं, कह दो अग़यार से, मैं भी मंसूर हूं, कह दो अग़यार से। क्यों डराते हो जिंदानों की दीवार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से? जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुमने लूटा है, सुन रहे हैं आप लोग, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून। अब न हम पे चलेगा तुम्हारा फसूं, अब न हम पे चलेगा तुम्हारा फसूं। चारागर मैं तुम्हें किस तरह से कहूं, चारागर मैं तुम्हें किस तरह से कहूं? तुम चारागर, तुम नहीं चारागर, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। और एक सुन लो, और सितमगरों के, नहीं गौर से सुनिए, सितमगरों के सितम के आगे, सितमगरों के यानी जालिमों के, जाबरों के, सितमगरों के सितम के आगे न सर झुका है न झुक सकेगा। सितमगरों के सितम के आगे न सर झुका है न झुक सकेगा। शार सादिक पे हम हैं नाज़ा, जो कह रहे हैं वही करेंगे, जो कह रहे हैं वही करेंगे। जफा करोगे, जफा करेंगे, वफा करोगे, वफा
करेंगे, करम करोगे, करम करेंगे, सितम करोगे, सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, और पंजाब से जो लोग आए हैं, सिंध से जो लोग आए हैं, बलोचिस्तान से, उन सबको मैं खुशामदीद कहता हूं। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम बचाएंगे, पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम कायम करेंगे। आखिर में सिर्फ एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। मेरी इन बातों का मतलब हरगिज ये ना लीजिए कि मेरी बातों का मतलब ये मत लीजिए कि हम कम्युनिस्ट हैं या सोशलिस्ट हैं। हम ना कम्युनिस्ट हैं, हम ना सोशलिस्ट हैं, बल्कि हम इंसाफ पसंद हैं। हम इंसाफ पसंद हैं, जमहूरियत पसंद है। हम अमीरों की दौलत छीनकर गरीबों में तकसीम करना नहीं चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि ऐसी हुकूमत, ऐसा निजाम, ऐसा सिस्टम कायम करें जहां गरीब भी इज्जत के साथ जिए और जहां अमीर भी इज्जत के साथ जिए, और गरीब पर कोई दौलत जबर के जरिए, ताकत के जरिए जुल्म न कर सके, बल्कि गरीब को भी जीने का हक हो, गरीब के बच्चों को भी तालीम हासिल करने का हक हो, और गरीब भी इंसाफ के दरवाजे पर उसी तरह दस्तक दे सके जिस तरह बड़े बड़े लोग देते हैं। इंसाफ को इन बड़े बड़े जागीरदारों ने घर की लौंडी बना रखा है। हमें इस इंसाफ की लौंडी जो इन बड़े बड़े लोगों ने, इन जागीरदारों ने इंसाफ को अपने घर की लौंडी, इंसाफ के निजाम को अपने घर की लौंडी बना रखा है। हमें इन जागीरदारों के घर से इंसाफ की इस लौंडी को उठा के अदालतों में भेजना है, जहां और वहां ऐसा अदालतों को ऐसा बाइख्तियार बनाना है, ऐसा मजबूत बनाना है, ऐसा बाइख्तियार बनाना है कि जहां पर अदालत बड़े से बड़े जनरल, बड़े से बड़े कर्नल, बड़े से बड़े जाबिर, बड़े से बड़े आमिर, वजीर आजम हो या मुल्क हो, किसी के अगर गलत बात करे तो फैसला देते हुए अदालत डगमगाए नहीं, मुतासिर ना हो, धमकी में ना आए। हम ऐसा निजाम कायम करना चाहते हैं, हम ऐसा निजाम कायम करना चाहते हैं। हम अमीरों के दुश्मन नहीं हैं, हम अमीरों के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हम चंद खानदानों की पाकिस्तान में हुक्मरानी देखना नहीं चाहते। हम चंद खानदानों को, पाकिस्तान को चंद खानदानों की जागीर बनता हुआ जो देख रहे हैं, हम उसका खात्मा चाहते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान चंद खानदानों की जागीर नहीं है। पाकिस्तान के 12 करोड़ आवाम की मिल्कियत है, और ये मिल्कियत और इस पर हुकूमत करने का हक और इस मुल्क का इंतजाम हुकूमत चलाने का हक पाकिस्तान के 12 करोड़ आवाम को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। मुल्तान के भाइयों, मुल्तान के लोगों और पंजाब इर्द गिर्द के तमाम इलाकों से, मेरे पास बहुत सारे नाम है, अगर मैं पढ़ूंगा पंजाब के एक एक शहर का नाम लूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। इसीलिए अब आपसे इजाजत चाहता हूं, अब आपसे रुखसत चाहता हूं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर नारे मुत्तहिदा। इतना लंबा मैं नारा लगा रहा हूं, इतना लंबा जवाब भी दीजिए। नारे जो लोग, आज तो कई लोगों की नींदें हराम, आज से सोएंगे नहीं है बदबख्त, ये स्लीपिंग पिल्स खाएंगे, मॉर्फिन के इंजेक्शन लेंगे, लेकिन इन जाबरों, जालिमों, बडेरों को फिर भी नींद
नहीं आएगी, बल्कि अब तो ये खुदा से ऐसे इंजेक्शन की तलब करेंगे कि इन्हें हमेशा हमेशा की अबदी नींद आ जाए। क्या ख्याल है मेरे भाइयों? लिहाजा आप इनके ऐवानों तक अपनी आवाज पहुंचाइए। आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं खुद गैस करता हूं। असेंबलियों के चारों तरफ मशरिक में देखो, मशरिक में देखो, मशरिक में देखो, मगरिब में देखो, मगरिब में देखो, जुनूब में देखो, शुमाल में देखो, शुमाल में देखो, पंजाब में देखो, सरहद में देखो, बलोचिस्तान में देखो, सिंध में देखो, असेंबलियों में चारों तरफ, असेंबलियों के चारों तरफ इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में हर असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर चारों तरफ हक परस्त। मुल्तान के बुजुर्गों, मैं मुल्तान के लोगों से ये वादा करता हूं कि जैसे ही मैं पाकिस्तान आया, पहला पंजाब में पहला अवामी जलसा मुल्तान में रखेंगे। आप मुझे इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर हाजिर होंगे। मुल्तान के भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुल्तान के भाइयों को बहुत बहुत खराज तहसीन। अल्लाह हाफ़िज़। के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन ने जलसे से अपने तारीखी खिताब में मुल्क के फरसूदा जालिमाना निज़ाम के बारे में तल्ख़ हक़ाइक़ बयान करके गरीब और मज़लूम अवाम के दिल जीत लिए हैं, और जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। MQM जी मज़लूमां दी आवाज़ है, गरीबां दी आवाज़ है। ये बहुत अच्छी मतलब कि तंजीम है, और मेरा तो जान तन मन हर शय इन्हां नाल है, क्योंकि मैं इस तो पहले मुस्लिम लीग की कारकुन रहा। उस तो पहले मैं आप मतलब कि बड़ा काम किया मुस्लिम लीग च, पर जेड़ा इज्जत जेड़ा एहतराम जेड़े मतलब एक MP नूं मैं देखा झाड़ू मारता रहे, और मतलब कि बड़ा कुछ अखलाकी मैं देखा है। बड़ा अच्छा काम है, मैंने बड़ा पसंद आया। बहुत अच्छी पार्टी है, अच्छी तंजीम है, और इंशाअल्लाह मैं दुआ करना है कि पूरे पाकिस्तान च ये तंजीम बढ़ चढ़ के आगे आवे। मैं जी डॉक्टर रफ़ी मोहम्मद ताहिर बोल रहा हूँ, मुस्लिम कॉलोनी से मेरा तल्लक है। ये जो जलसा मुल्तान में किया गया है, ये तंजीमी जलसा था, और यहाँ कोई तंजीम ना होने की वजह से भी इतना डिसिप्लिन का जलसा जो है वो मुल्तान में नहीं हुआ। तो साकू बड़ी खुशी हुई है कि आपने अल्ताफ भाई ने जड़ा जलसा करवाया है, असा बड़े राजी हैं। असा चाहते हैं कि इतना आवे तो साढ़े हकूक साकू मिलन। मैं ये समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को इस तहरीक के हक में जो है वो ऐलान करना चाहिए, और इसकी तहरीक की मुकम्मल भरपूर हिमायत करनी चाहिए, क्योंकि ये तहरीक जो है ये पाकिस्तान की यकजहती की अलामत है। जनाब, मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ, और जब ये MQM का जलसा हुआ यहाँ पर बहुत अच्छा शानदार रहा, और पहले हम इसे बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। अब माशाल्लाह जब से देखा है बहुत खुशी हुई है, और तकरीर भी सुनी है। मतलब मुल्तान में ये पहली दफ़ा जलसा हुआ है और बहुत कामयाब हुआ है, और जहाँ तक हमारी खुशी हुई है, मुझे खुशी हुई है, बल्कि पूरे मुल्तान को खुशी हुई है इस बात की कि जलसा आज तक इतना बड़ा नहीं देखा हमने। ये MQM वाले जो आई है उन्होंने बेहतरीन काम किया है। यहाँ पे सारा काम MQM का था, इन्होंने जलसा जैसा किया है, मेरे ख्याल में कोई पार्टी और जलसा नहीं कर सकती। हम जो है अल्ताफ भाई के लिए हमारे पहले तो बहुत कुछ कहा गया कि ये लोग अच्छे नहीं है, जालिम है, लेकिन जब हमने तकरीर सुनी है यहाँ पर उनकी, और उनके MP और MNO को झाड़ू में देते हुए देखा और उनका काम किया है, तो हमारे दिल में ये शौक और जज्बा पैदा हो गया कि हम भी MQM में शुमूलियत अख्तियार करें।
ہم نے 40 سال کے بعد ایک اچھی تنظیم, ایک اچھی جماعت سامنے آئی ہے جو حقدار کے لیے ایک آواز اٹھا رہی ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے بھائی الطاف کے, میں امید رکھتا ہوں یہ کہ انشاءاللہ آئندہ نسل کے لیے جو کچھ انہوں نے تاثرات دیے ہیں, اگر ہم نوجوان اس پر عمل کریں گے تو ہماری آنے والی نسل کے لیے ایک اچھا چیز ثابت ہوگی. ایم پی حضرات کو جو دریاں بچھاتے ہوئے دیکھا ہے, اس سے تمام ملتان کے اندر ایک اس قسم کا تاثر چھوڑا گیا ہے کہ اگر ایم کیو ایم والے اس طریقے کے کارکن ہیں تو یقینی طور پہ ان کے اچھے تاثرات ہیں اور یہ صحیح کام لے کے آئیں. بھائی جو کوئی میں نے دیکھا ہے انہوں نے کوئی ایسے جھگڑا نہیں, کوئی فساد نہیں, جو وہ اشارہ دے گا پھر آپ نہ کوئی وہ جھگڑا تھا, کوئی فساد تھا. جلسہ کا کامیاب ہوا ہے اور کیا ہے اس میں دیکھا, کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. وہ اپنی جو باتیں کہہ گئے ہیں وہ کر گئے, اس کے اندر جس کی مرضی ملے جس کی مرضی نہ ملے. آپ کو کیسی لگی ہے جماعت؟ بھائی میری جماعت مجھے تو اچھی لگی ہے. میں کیوں 3-4 سال میں کراچی میں رہا ہوں, مجھے انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو اس لیے تو اچھی کہی جاوے کہ لوگ کچھ بھی سمجھتے ہو, لوگ تو اچھا بھی کما برا بھی کما, مگر بھائی میری نظر میں تو اچھی ہے. بس سامنے دیکھا ماشاءاللہ بہت کامیاب رہا. دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے, لیکن ہمارے نظریات میں نہیں. کیوں کہ پہلے الیکشن میں جب ووٹ کاسٹلی ہوا تو اس میں ان کی سیٹیں وہی تھی, اور جب اب کے ہوا آپریشن کرنے کے بعد تو ان کی سیٹیں بھی وہی تھی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دہشت گرد جماعت نہیں, دوسرے لوگوں کا یہ ان کے اوپر آبجیکشن اور پروپیگنڈا. کمیٹی ڈسٹرکٹ خانے وال کا ممبر بھی ہوں اور جنرل سیکرٹری بھی ہوں انجمن کاشتکاران ڈسٹرکٹ خانے وال کا. تو یہاں جو یہ جلسہ ہوا ہے اس میں اجتماع بہت بڑا تھا, کم اجتماع نہیں تھا, لوگ بہت تھے. یہ ملتان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا. اس سے پہلے اتنا بڑا جلسہ ایک دفعہ شاید صدر ایوب کے ٹائم میں ہوا تھا, اس کے بعد دوسرے ٹائم میں یہ سب سے بڑا جلسہ ہے. اس سے بڑا جلسہ یہاں نہیں ہوا. دسمبر کا جلسہ ہوا ملتانی تاریخ میں, میرے خیال سے اچھا میں جلسہ کبھی نہیں دیکھا زندگی میں. اتنا پورا جمن اس میں ادھر اتنا رش تھا جتنا کہ کم ہے گا. کچھ کر کے ملتان والے آدمی نے نا ان میں بھی بڑا حصہ لیا بڑھ چڑھ کر. ہم خود بھی اس سے راج ملنا چاہتے ہیں تاکہ جو ہے نا جس طرح ملتان کو کسی ملک کوئی بھی ممبر آیا کسی نے ترقی نہیں دی ہے. الطاف بھائی کا ہم نے انٹرویو سنا نا, اتنی دل خوش ہوا جتنی کہ کم ہے تعریف. الطاف بھائی کی جتنی تعریف کریں کم ہے, ان کی جتنی باتیں تھی نا 100% صحیح تھی. ادھر بڑا ہی اچھا پہلا جلسہ تھا جو کہ قائد کا, وہ بہت اچھا رہا. یہاں بہت بہترین جلسہ ہوا جی, اور ملتان کی تاریخ میں بہت ہی کامیاب جلسہ تھا, اور لوگوں کا جوش و خروش بھی قابل دید تھا. اور ملتان میں ایم کیو ایم کے پہلے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے لوگوں نے بھرپور تعاون کیا ہے. ایم کیو ایم یہ مظلوموں کی ایک پارٹی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ کامیاب رہے گی آئندہ کے لیے انشاءاللہ. جی میں جناب جلسے میں گیا اور وہاں پر جو میں نے کارروائی دیکھی ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی کامیابی ہوئی, اور بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوئے. اور قائد تحریک کا جو پروگرام یہاں پر چلا ہے انشاءاللہ وہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوگا, اور انشاءاللہ یہاں تحریک بڑی زور پکڑے گی. لاکھ کے قریب تھا جی, ہم موقع پہ موجود کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. ایسی بات نہیں, ہم موقع پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے نہیں. آدمی زیادہ تھا بھائی, ویلکم. ہاں جی نہیں جی اچھی لگی ہے ماشاءاللہ, ترقی ہوگی. نہیں جی نہیں, آج سے پہلے نہیں, ہم نے نہیں دیکھا. ہاں یہ پروگرام بڑا ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا ہے. یہ جلسہ جو تھا ملتان میں یہ یعنی کہ ایک یادگار جلسہ تھا اور بہت اچھا کامیاب جلسہ تھا. اور تمام یعنی کہ شہر کے لوگ بھی تھے اس جلسے میں, جو کہ اپنے شام کو کام کرنے کے بعد وہاں چلے گئے تھے جلسہ سننے کے لیے. تو یہ بہت اچھا جلسہ تھا اور انشاءاللہ بہت کامیاب رہا ہے. ہم ایک واحد جماعت ہے جس میں مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے, جس کی تمام کارکنان کا, عہدیداران کا, پارٹی قیادت کا, اور ہر لحاظ سے وہ جماعت جو ہے میں کہوں گا پاکستان کی واحد جماعت ہے ایم کیو ایم, جس میں مڈل کلاس فیملی سامنے جو ہے اب ظاہر ہو رہی ہے. اور الطاف بھائی کی تقریر ہوئی ہے وہ بھی بہت اچھی تھی, لوگوں نے بہت سراہا. کامیاب جلسہ ہے, جبکہ کسی تاریخی میں نہیں لکھا ہوا ملتان کا جلسہ اتنا بھاری جلسہ گیا. ایم کیو ایم کا تو جلسہ آیا, یہ ایک حق پرست تنظیم, اس میں ملتان کی عوام مکمل طور پر اس تنظیم کے ساتھ.